سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے 21 رمضان کو ہم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی، آغوش نبوت میں پلے ہیں، اور آغوش نبوت میں پلنے کے بعد طاقت کا عالم کیا ہے، کیفیات کیا ہے، ایمانی طاقت موجود ہے۔ ایک دن تشریف فرما ہے، پانی میں بھگو کے سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں۔ غیرت مند قوم خشک روٹیاں کھاتی ہے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کوئی آ کے کہنے لگا جناب میں نے علی آپ کو دیکھا ہے، خیبر کا قلعہ ہے، آج سوکھی روٹی ہے اور سوکھی روٹی کھاتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے، بڑی مشقت ہو رہی ہے۔ خیبر میں نے دیکھا جس قلعے کو 70 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا ہے۔ آج اور کل میں فرق کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر علی ایمانی طاقت سے تھا، آج جسمانی طاقت سے لگا ہوا ہے۔ وہ ایمانی طاقت کی طرف، اب وہ ایمانی طاقت تھی کیا، کیسے پیدا ہوئی، ڈیولپ کیسے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انر پیوریفیکیشن فرمائی، اس کے اندر ایمان کو کس طرح بھرا، یہ زور حیدری کیسے پیدا ہوا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے نکالا، جب میں اپنی ذات سے نکل گیا تو پھر رب تعالیٰ نے بھی مجھے شیر خدا کا لقب عطا فرما دیا۔ ذات سے نکلے تو اتنا بڑا اعزاز ملا۔ اب وہ ذات سے نکلنے کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور یہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ارے طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جس کا جسم بڑا ہو، کوئی باڈی شاڈی اس کی بڑی چوڑی شوڑی ہو تو پھر وہی طاقتور ہوتا ہے۔ کہا نہیں، انما الشدید، طاقتور تو وہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ذات کے لیے غصہ آئے نا تو وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ فقہاء نے اس کی تشریح کی، طاقتور وہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جلال دکھاتا ہے۔ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کہتا ہے کسی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو پھر اس جیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کوئی نہیں، اور اگر اپنی بات ہو تو موم جیسا اگر تمہیں نظر آئے گا تو حضرت انسان ہی نظر آئے گا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ، آج میں اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنا محاسبہ کروں، ہمیں اپنی ذات کے لیے بڑا غصہ آتا ہے، اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کہتے چھوڑیں گے نہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی باری آئے تو کہتے بی کام، ٹالرنس، جناب بردباری سے کام لیجیے، انٹرفیتھ ہارمونی، عجیب قسم کے گولڈن ورڈز کی صورت میں ہمیں جناب ہماری اس کیفیت ایمانی کو موم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ کہا تمہیں کلے بنانا چاہتے ہیں، کلے وہ مٹی ہوتی ہے جسے آپ بچوں کو دیتے ہیں، جو اس سے مرضی کرو، ربڑ ہے، وہ جو بنانا چاہو بنا دو۔ کہا اس میں سے وہ کہتا ہے ایمان نکالو، جب ایمان نکالو گے، محبت رسول نکالو گے، مرکز مہر و وفا اس کا کوئی نہیں رہے گا، تو یہ کلے ہے، جدھر بنانا چاہو گے، جدھر موڑنا چاہو گے، یہ ادھر مڑ جائے گی۔ حضرت اقبال وہ فرماتے ہیں کہ نبی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری ڈیولپمنٹ ایسے ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے نکالا، اپنی ذات پہ جلال نہیں آتا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول پہ کی ذات پہ جلال دکھاتا تھا۔ پھر وہ واقعہ کسی سے پنہا نہیں ہے، یہ عملی صورت بھی اس کی دکھائی کہ جب میدان میں ہے اور ایک دشمن کو پچھاڑ لیا، سینے پہ بیٹھ گئے، قریب تھا کہ تلوار نکالتے، جو ہی آپ نے تلوار نکالی تو اس نے آپ کے چہرے پر سپٹ کر دیا، تھوک دیا۔ یہ بات یاد رہے، پوری ریسرچ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ غیر مسلم مبصرین بھی، جو بڑے بڑے ریسرچرز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں the two enemies act of personality insult، کہ یہ پوری دنیا میں کامن دستور ہے، کسی بھی نسل کا آدمی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب اور رنگ کا آدمی کیوں نہ ہو، جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کا اظہار وہ دو طریقوں سے کرتا ہے۔ فرسٹ abuse one's mothers and sister، کہ وہ کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے، پوری دنیا کسی مذہب کسی زبان کا آدمی ہو۔ اور دوسرا اگر اس سے یہ نہ ہو سکے تو وہ spit on his face، وہ اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ اور جب تھوکا جائے یا گالی نکالی جائے تو ذاتی غصہ سب سے زیادہ بھی اسی وقت آتا ہے، کسی بھی جنس کا آدمی کیوں موجود نہ ہو۔
اب اس نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوکا. تھوکنے والے نے بھی غصے کا اظہار کیا, ادھر سے بھی خوب غصہ آنا چاہیے تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی چھاتی کو چھوڑا, تلوار اٹھائی, پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے تو مولانا روم آ گئے. مولانا روم نے اپنے تصورات کے اندر مولا علی سے سوال کیا, علی کیا بات ہے, شیر خدا ہو, پہلے پچھاڑ بھی لیا, تلوار بھی رکھ دی, تھوک دیا, اب تو کٹ جانا چاہیے تھا, چھوڑ کیوں دیا؟ مولانا روم فرماتے علی نے مجھے جواب دیا, ارے میں خدا کا شیر ہوں, اپنی خواہش کا شیر تو نہیں ہوں نا. کہا مجھے جواب یہ آیا, علی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی وہ ہے جو خدا کے حکم کا بندہ ہے, اپنے نفس کے بندے کا بدلہ نہیں ہے, یہ بدلہ لینے والا نہیں ہے, یہ تو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جانے والا ہے. وہ میری ذات سامنے آ گئی, پرسنالٹی آ گئی, میں نے اسے چھوڑا. مولانا روم فرماتے جب ادھر چھوڑا, رب نے اس کے تھوک کو اس کے لیے ایمان کا ذریعہ بنا دیا. وہ قدموں میں بھی گرا, کہنے لگا کہ جو اپنی ذات کے لیے اتنا حمیم ہو, اتنا حلیم ہو, اور اپنی رب کی ذات کے لیے اتنا جلال والا ہو, وہ دین کسی عام شخص کا دین نہیں ہو سکتا. وہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اور وہی دین سچا.